السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 167 سے 170 تک ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کی راہ سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بے شک وہ بھٹک گئے بھٹکنا دور کا۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، نہیں ہے اللہ کہ ان کو بخشے، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہدایت دے گا ان کو کسی راستے کی، الا طریق جہنم، مگر راستہ جہنم کا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور ہے یہ اللہ پر آسان۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق، بے شک آئے تمہارے پاس رسول ساتھ حق کے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیرا لکم، پس ایمان لاؤ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تکفروا، اور اگر تم نے کفر کیا، فإن اللہ، تو بے شک، فإن للہ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ تعالی جاننے والا حکمت والا۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو نہ صرف خود کفر کرتے ہیں بلکہ اللہ کی راہ سے روکتے بھی ہیں۔ اللہ فرماتے وہ تو دور تک بھٹک گئے۔ ایک بھٹکنا ہوتا ہے انسان کا اپنا بھٹکنا، اور ایک دوسروں کو بھی ساتھ بھٹکانا، یہ تو سراسر شیطانی کام ہے، جو نہ صرف خود بھٹکا ہوا ہے بلکہ اس کا مین مقصد دوسروں کو بھٹکانا بھی ہے۔ حالانکہ انسان جو مسلمان ہوتا ہے اس کا مشن اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، لوگوں کو اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ تو جیسے میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ نہ صرف خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی بہت پروپیگنڈا کرتے کہ اس کی بات نہ سنو، یہ عجیب و غریب دین پیش کرتا ہے، گھروں میں لڑائیاں پڑ جاتی ہیں۔ جیسے ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملی تو وہ بوڑھی عورت تھی، تو آپ نے اس کا سامان اٹھانے میں اس کی مدد کی، یعنی خود اٹھا لیا اور کہا کہ ماں جی آپ کو کہاں جانا ہے، اور اس کی طرف جس در اس نے کہا لے کے چل پڑی۔ راستے میں وہ کہنے لگی بیٹا میں نے سنا یہاں ایک جادوگر آیا ہوا ہے، تم اس کی بات نہ ماننا، تم مجھے نیک بچے لگتے ہو، اس کی بات نہ سننا۔ وہ بے دین ہو گیا، وہ اس طرح اس نے باتیں کی کچھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خاموش رہے، اور جب اس کا سامان اتارا اور جانے لگے تو اس نے کہا بیٹا تم کون ہو مجھے بتاؤ تو۔ نے کہا میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ کہہ رہی تھی کہ اس کی بات نہ سننا۔ کہا تم وہ ہو؟ تو پھر میں ایمان لے آتی۔ تو لوگ جو کہ خود نہیں جانتے ہوتے، اللہ نے قرآن میں فرمایا بل کذبوا بما لم یحیطوا بہ علم، انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا، ریجیکٹ کر دیا جس کے بارے میں کوئی نالج ہی نہیں تھا کہ کیسی چیز ہے، اچھی ہے یا بری۔ ولما یأتہم تأویلہ، ان کے پاس کوئی حقیقت ہی نہیں آئی۔ حقیقت کو دیکھے بغیر دوسرے کی بات مان لینا بیوقوفی ہوتی۔ تو جو کہ سادے لوگ ہوتے تھے وہاں اکثر تو یہ پروپیگنڈا کرتے تھے۔ حضرت طفیل دوسی بھی فرماتے کہ میں حج کے لیے آیا تو مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا، اس کی بات نہ مان۔ اتنا زیادہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں ڈر کے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی کہیں مجھے اس کی آواز نہ سنائی دے۔ لیکن جسے اللہ ہدایت دینا چاہے، ان کے دل میں خیال آیا کہ میں کون سا ایک بیوقوف انسان ہوں، اگر کوئی بات میرے کان میں پڑ بھی گئی، صحیح ہوگی تو مانوں گا، نہیں صحیح ہوگی تو نہیں مانوں گا۔
اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور باتیں کی اور ساتھ ہی ایمان لے آئے۔ تو جتنا مرضی کوئی پروپیگنڈا کرے، جس کے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا یا جس کے اندر خیر ہے، وہ کبھی بھی صرف سن کے ہی یقین نہیں کرے گا، وہ کہے گا میں حقیقت کو جانوں۔ ہمارے بہت سارے پرابلمز گھروں میں اور زندگی میں اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم کسی کی بھی بات کو سنتے ہیں اور مان لیتے ہیں، خود حقیقت کی نظر سے دیکھتے نہیں۔ حقیقت ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو تب بھی ہم دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ دیکھ لینے سے سچ بولنا پڑتا ہے اور ہم خود سے سچ نہیں بول سکتے، خود کو دھوکہ دے کے ہم خوش رہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، وہ تو دور تک بھٹک گئے، ان کا واپس آنا تو بہت مشکل ہو گیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنا گناہ اپنے سر پہ لیا بلکہ دوسروں کا گناہ بھی اپنے سر پہ لیا، جو ان کو ان کی وجہ سے صحیح بات سننے کی توفیق نہ ملی۔ ان الذین کفروا وظلموا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ بھی ان کو نہیں بخشے گا۔ کفر بھی کیا اور ظلم بھی کیا، یعنی لوگوں کو بھی روکا۔ ولا لیہدیہم طریقہ، نہ انہیں کسی راستے کی طرف گائیڈ کرے گا۔ ہاں ایک راستہ ہے، الا طریقہ جہنم، جہنم کے راستہ، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اس کی طرف اللہ ان کو گائیڈ کرے گا جو کافر اور ظالم ہے۔ اور وہ کان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت ایزی ہے، آسان ہے، وہ کر سکتا ہے، کیونکہ سب انسانوں کے دل اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ہر انسان چل ہی تو رہا ہے، کوئی دنیا کے راستے میں، کوئی دین کے راستے میں، کوئی برائی کے راستے میں، کوئی اچھائی کے راستے میں، اور چل سب اللہ کی توفیق سے رہے ہیں، لیکن برائی کی طرف اللہ کی رضا نہیں، ایک انسان کا فعل ہے، اور اچھائی کی طرف اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے اللہ کسی کو بھی نہیں روکتے کہ اس نے دونوں راستے واضح دکھائے تھے اور اس کی اچھائی اور برائی بھی بتا دی تھی۔ اب کوئی جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے برائی والے راستے کی طرف جانا چاہے تو پھر اللہ اسے زبردستی نہیں روکتے۔ اس لیے اللہ پر یہ بہت ایزی ہے کسی کو کسی طرف جانے دینا یا چلا دینا، کیونکہ دل اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ہے یہ اللہ پر بہت آسان۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس اللہ کا رسول حق کے ساتھ آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیرا لکم، تو ایمان لاؤ تمہارے لیے اچھا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرم میں بتوں کو توڑا تھا تو الفاظ دہرائے تھے، قل جاء الحق وزہق الباطل، کہو حق آ گیا باطل مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتے میرے نبی تم حق لے کے آئے ہو، بس ایمان لاؤ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اے لوگو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ساری دنیا کے لوگوں کو بھی کہا، اے یا ایھا الناس میں سب آتے ہیں، اگر تم نے کفر کیا، اگر تم نے اللہ کی کائنات کو دیکھنے کے باوجود نہ مانا، اللہ کے حکموں کا فرائض کا انکار کیا، اللہ کی بات کو اہمیت نہ دی، تو زمین آسمان میں ہر چیز اس کی قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، اس کے حکم سے چل رہی ہے، اس کے حکم سے کام کر رہی ہے، اور اللہ تو جاننے والا حکمت والا ہے، سب کچھ اسی کا تو ہے، تم نہ مانو گے تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس کی بادشاہت میں کمی بیشی ہماری دعاؤں، نیکیوں، بدعمالیوں سے نہیں ہوتی، نقصان بھی ہمارا ہوتا ہے، فائدہ بھی ہمارا ہی ہوگا۔ تو ان تکفروا، اگر تم کفر کر لو، اللہ کو نہ جانو، اللہ کا کیا بگڑتا ہے؟ وہ تو نور ہے، نور رہے گا، وہ تو مالک کائنات، خالق کائنات ہے، وہی رہے گا، اس کے مرتبے میں، اس کی بادشاہت میں، اس کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے سب مل کے گناہ کرنے لگ جائیں، چاہے سب مل کے اچھے ہو جائیں، کیونکہ وہ کسی کے اچھے یا برے ہونے سے بڑھتا گھٹتا ہے ہی نہیں، وہ تو کل ہے، وہ تو واحد ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں۔
اگر ہم اس کے ساتھ جڑتے ہیں یہ ہمارا آنر ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہمارے لیے بھلائی ہے کہ ہم اس کے ساتھ جڑیں، تاکہ وہ نور جو اس کا ہے وہ اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی ملے، اس کی رحمت ہماری طرف اٹریکٹ ہو، اس کی رحمت ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانک لے، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈل جائے، ہماری دنیا آخرت کی بھلائیاں ہمیں نظر آنے لگ جائیں۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے۔ ہماری کمیوں کوتاہیوں اور بدعمالیوں سے اور ہمارے اگنورنس سے، ہماری لا علمی سے، ہماری جہالت سے، ہماری لاپرواہیوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، جو اللہ کی طرف جھک جاتا ہے وہ پوری کائنات کی ان گنت چیزوں میں، ان گنت راستوں میں، ان گنت جگہوں میں سے اس کو نظر آ جاتا ہے۔ اس سے پھر ذرے کے برابر بھی لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، اس سے ایک ذرے کے برابر نہیں چھپا، زمین میں نہ آسمان میں۔ ذرے سے تو بہرحال تم پھر بھی بڑے ہو، تم کیسے چھپ سکتے ہو؟ وہ بہت لطیف خبیر ہے۔ تو اللہ کی قدرت ہر جگہ چھائی ہوئی ہے، ہمارے کفر سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہماری آخرت تباہ ہوتی ہے، ہماری دنیا برباد ہوتی ہے، ہمارے دل کا سکون ختم ہوتا ہے، ہمیں مشکلوں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا، ہم جگہ جگہ دھکے کھاتے ہیں، ہماری پیشانی کو کوئی در نہیں ملتا، ہم دوسری دروں پہ جا کے اپنے ماتھوں کو ٹیکتے ہیں جو خود مجبور اور خود اللہ کے آگے محتاج ہیں ایک سانس کے لیے۔ محتاجوں کے آگے جا کے محتاج بننا کیا چاہیے؟ تو اس لیے اللہ تو جاننے والا، حکمت والا، اسے پتہ ہے سب، یہ اس کی پلاننگ ہے ساری کائنات جو ہے، اسے پتہ ہے کوئی کہاں کیا کر رہا ہے اور اسے کیا کرنا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب نہ تم غلو کرو اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ تم کہو اللہ پر مگر حق۔ انما المسیح عیسیٰ بن مریم، بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وہ کلمتہ اور اس کا کلمہ ہے، القاها الی مریم وروح منہ، اس نے ڈالا طرف مریم کے اور ایک روح اس کی طرف سے، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، ولا تقولوا ثلاثہ، نہ تم کہو تین ہیں، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ ایک ہی معبود ہے، سبحانہ و پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ ہو اس کا کوئی بیٹا، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کارساز، لن یستنکف المسیح، ہرگز نہیں عار سمجھتے مسیح، ان یکون عبدا للہ، اس بات پر کہ ہوں وہ اللہ کے بندے، ولا الملائکۃ المقربون، اور نہ فرشتے مقرب، ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو کوئی عار سمجھے گا اس کی عبادت سے، ویستکبر، اور تکبر کرے گا، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تن قریب اکٹھا کرے گا ان کو اپنی طرف سب کو۔ یا اہل الکتاب، یہود و نصارہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو ہوتا ہے کسی کی محبت میں اتنا بڑھ جانا کہ اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے اس کو کچھ کا کچھ کر دینا۔ جیسے ایک شعر ہے، ولیوں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو تو یہ خدا کر دکھائیں، اس طرح کر کے ایک شعر ہے کہ بلکہ میں تو کہتی ہوں نبیوں سے کہیں، انہوں نے تو خدا سے بھی بڑھا دیا ولیوں کو۔ کبھی نعتیں اور قوالیاں سنیں تو دماغ گھومتا ہے کہ انسان نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ مطلب پریشان ہو جاتے ہیں سن کے کہ یا اللہ
تو کتنا معاف کرنے والا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں تو سن رہا ہے نا، اور معاف کر رہا ہے اور برداشت کر رہا ہے. یعنی کچھ بھی نہیں، ابھی ٹائم دیا ہوا نا اس نے کہ سلجھ جاؤ. غلو عقیدے میں بھی ہوتا ہے، عبادات میں بھی، معاملات میں، سب میں ہوتا ہے. اسی سے شخصیت پرستی کا جو شرک ہے جو نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے پہلا ہوا، وہ اسی سے شروع ہوتا ہے کہ ان کے جب نیک لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ تم تو ان کو بھول جاؤ گے، ان کی تصویریں بنا لو. تصویریں بنائیں اور اس کے بعد اگلی نسل آئی، اس نے مجسمے بنا دیے ان تصویروں کی جگہ، اور پھر انہوں نے خود ہی اس کو پوجنا شروع کر دیا. تو یہ شخصیت پرستی کی وجہ سے یہ غلو آیا. تو انسان کی کمزوری ہے کہ جب بھی کسی میں غیر معمولی چیز دیکھتا ہے تو اس کو بیان کرتے ہوئے حد سے بڑھ جاتا ہے. یہ دنیاوی معاملے بھی صحیح نہیں ہے، اور دین کے معاملے میں تو بہت ہی نقصان دہ ہے. انسان عموماً سپر نیچرل چیزیں پسند کرتا ہے کہ ایسی جیسے یہ اسپائڈر مین، سپر مین اور ٹارزن، اس طرح کی چیزیں جو اڑتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں اور ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے. انسان بھول جاتا ہے کہ وہ خطا بھی کرتا ہے، بھول جاتا ہے کہ وہ ایک کمزور ہستی ہے. اور اسی طرح انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ جسے وہ چاہتا ہے اس کے محبوب کو کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو، لیکن یہ ناممکن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مطلب سجدہ گاہ بنایا. خبردار میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس معاملے میں بہت الرٹ رہتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معوذ بن افراح کی بیٹی بتاتی ہیں کہ میری شادی میں آپ آئے تو میرے بچھونے پر بیٹھے. لڑکیاں دف بجانے لگی اور ایک لڑکی نے کہہ دیا کہ ہمارے درمیان وہ نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے. آپ نے اسے روکا، فرمایا ایسے نہیں کہو. آپ نے فرمایا میری تعریف میں حد سے نہ بڑھو، جیسے نصارہ عیسیٰ کے معاملے میں حد سے بڑھ گئے. میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس کا بندہ رسول کہو. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بنانا. آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اور میری قبر کو تہوار نہ بناؤ. مجھ پر درود بھیجو، تم جہاں بھی ہوگے مجھے پہنچے گا. آپ نے فرمایا اللہ نے لعنت فرمائی قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر، چراغ جلانے والوں پر. تو اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب نہ غلو کرو اور نہ اللہ پر حق کے علاوہ کوئی ایسی بات کہو. مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے. اللہ نے اپنے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے پڑھ کے پھونک ماری جس سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی. اس کے علاوہ اور کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کچھ کرنا. اللہ فرماتے ہیں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ کی پیدائش اللہ کی نظر میں آدم کی پیدائش کی طرح ہی ہے. ان کی تو پھر ماں تھی جو پریگننٹ ہوئی اور ٹائم سارا گزرا اور یہ ڈلیور ہوئے، اور آدم علیہ السلام کا تو کوئی ماں باپ بھی نہیں تھا. پھر بھی اللہ نے ان کو پیدا کر لیا اور حوا کو ان کی پسلی سے پیدا کر لیا. تو اللہ تو الہ ہے، وہ کرے جہاں کسی کی عقل نہ پہنچ سکے، عقل سے بیانڈ کام کرنے والا، اور وہ کچھ بھی کرنے پہ قادر ہے. ہم اللہ کو بھی انڈر اسٹیمیٹ کرتے، سمجھتے نہیں کہ وہ کیا ذات ہے. کتنے بڑے بڑے اس نے دنیا میں کام کر کے ہمیں دکھائے کہ یہ دیکھو میں جو چاہے کر سکتا ہوں، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہی اٹک جاتے ہیں. حالانکہ اللہ فرماتے وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم. مسیح نے تو یہ کہا تھا اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا اور تمہارا رب ہے. لیکن انہوں نے کہا انما المسیح
انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ کلمتہ تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ابن اللہ۔ خود ان کی اپنی بک میں بھی کلمہ ہی لکھا ہوا ہے، لیکن نصارہ نے کلمت اللہ کو ابن اللہ بنا دیا، کہا اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی خدا بنا دیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، اور اس کی طرف سے ہی روح آئی۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ اللہ کی روح بھی ان کے جسم میں حلول کر گئی، اور ایسی ساری باتیں دنیا میں پھر دین بن جاتی۔ تو اصل بات کیا کرو، فآمنوا باللہ ورسولہ، جو رب کہتا ہے اس کو مانو، اس کے رسول کی بات کو مانو، ولا تقولوا ثلاثہ، تین خدا نہ کہو۔ اللہ نے فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون۔ انبیاء صورت میں ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کی اولاد ہے، وہ جس کو اللہ کی اولاد بنائے بیٹھے ہیں، ابن اللہ کہتے ہیں، وہ تو اس کے نیک بندے ہیں، عزت والے۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ اس کی بات سے آگے نہیں بڑھ سکتے، وہم بامرہ یعملون، وہ اس کے حکم سے عمل کرتے ہیں۔ تو نہ تم تین کہو، عزیر علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین کبھی خدا کہتے اور کوئی ایک کہتا، ان کے اپنے بھی اندر مختلف فرقے ہیں۔ انتہوا خیر لکم، بھاسا جو تمہارے لیے اچھا ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو ایک معبود ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، سبحانہ، وہ پاک ہے ان ساری باتوں سے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ اللہ نے مریم صورت میں ارشاد فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا رب کا ایک بیٹا ہے، اس نے بیٹا بنا لیا۔ لقد جئتم شیئا ادا، بہت بھاری چیز لے کے آ رہے ہو تم، بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ گر پڑے ریزہ ریزہ ہو کر، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے کہا رحمان کا کوئی بیٹا ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اس کو تو سجدہ ہی نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنائے۔ زمین آسمان کی ہر چیز اسی کا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں 8ویں سپارے میں انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد، وہ زمین آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، کیسے ہو سکتی اس کی کوئی اولاد۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی جنم دیا، نہ وہ کسی کا خود بیٹا ہے۔ لیکن جو بھی کہتا ہے اپنی زبان سے بہت بڑی بات کہتا ہے، اور اللہ کی بہت ناراضگی کی بات، اور اسی بیس پہ اور اسی باتوں پہ مذہب بن کے بیٹھے ہیں دنیا میں، جس کا اتنا کلیئر اللہ نے قرآن میں انکار کیا۔ وہی جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس چیز کو یہ چھوڑے بیٹھے ہیں جس کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں کہ اللہ ہمیں کیا کیا رہا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وکفی باللہ وکیلا، اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اللہ کافی ہے نا وکیل، وہ اپنے مقدمے خود لڑ سکتا ہے، وہ اپنے بارے میں اختلاف کرنے والوں کو خود بتا دے گا کہ سچ کیا ہے۔ اتنی بڑی کائنات کے مالک کو بیٹے کی ضرورت ہی کیا تھی، تو خود سب کا وکیل ہے۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، اللہ فرماتے مسیح کو تو کوئی ٹینشن نہیں، وہ تو کوئی حد تک نہیں سمجھتے، بے عزتی نہیں سمجھتے اس بات میں کہ وہ اللہ کے بندے بن کے رہیں۔ ولا الملائکۃ المقربون، نہ مقرب فرشتوں کو کوئی اعتراض ہے کہ جو اللہ نے ان کو اندر فیڈ کر دیا، یا جس حالت میں انہیں رکھا، یا جو کرنے کے لیے کہا، اس میں کوئی اعتراض ہو؟ نہیں، کوئی اعتراض نہیں، نہ مسیح کو نہ فرشتوں کو۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو کوئی بے عزتی سمجھے گا اس کی عبادت کرنے کو، اس کے آگے جھکنے کو، اس کے آگے خود کو ختم کر دینے کو، وَيَسْتَكْبِرُ، اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، سب کو ہم اپنی طرف اکٹھا کر لیں گے، پھر پوچھ لیں گے،
پوچھ لیں گے کہاں ہے تکبر کرنے والے دنیا میں؟ آپ نے فرمایا حدیث قدسی ہے، بڑائی میری چادر ہے، جو مجھ سے اس کو چھیننے کی کوشش کروں گا میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا۔ آپ نے فرمایا ایک وقت ایک شخص خوبصورت لباس میں جا رہا تھا، وہ اکڑتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اللہ نے، یعنی اکڑتے ہوئے جا رہا تھا اور خود پہ بڑا مان کر رہا تھا، اللہ نے اس میں زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک نیچے ہی جاتا رہے گا۔ اور اس کی بہت بڑی مثال قارون بھی ہے، وہ کہتا تھا میں سب کچھ اپنی عقل کی وجہ سے دیا گیا ہوں۔ جنت اور دوزخ نے آپس میں بحث کی کہ دوزخ کہنے لگی مجھ میں سرکش جائیں گے، جنت نے کہا مجھ میں مسکین جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا جنت تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس کو چاہوں گا رحمت کروں گا، اور دوزخ تو میرا عذاب ہے، تیرے ذریعے جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا، اور میرا وعدہ ہے تم دونوں کو بھرنا میرے ذمے ہے۔ تو جو کوئی اس کی عبادت سے تکبر کرے گا، تکبر ایسی بری چیز ہے جو انسان کو دین کی طرف اور صحیح چیز کی طرف اور اسلام کی طرف اور اپنے آپ کو جھکانے کی طرف آنے ہی نہیں دیتی۔ اسلام کے راستے میں جو چیز مانے ہے وہ انسان کا تکبر ہی ہوتا ہے، کہ وہ خود کو سمجھتے ضرورت ہی نہیں ہے مجھے کسی دین کی، میں خود ہی ٹھیک ہوں، کافی ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں سمجھدار ہوں، پڑھا لکھا ہوں۔ تو اللہ فرماتے جو کوئی تکبر کرے گا اللہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کر لیں گے، اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔